बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर औफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते ढेरों ढेर नेकियां कमाते रहें। तो जी आज की ये वीडियो में हम सीखने लगे हैं मदनी कायदे का सबक इंशाअल्लाह उल करीम सीखेंगे। जितना हो सका उतना ज़्यादा हम सबक सीखेंगे, मखारिज सीखेंगे इंशाअल्लाह उल करीम। टाइम को भी हम कवर करेंगे इंशाअल्लाह उल करीम और ज़्यादा से ज़्यादा सबक सीखेंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने चाहने वालों के साथ शेयर कर दें और प्यारे प्यारे से कमेंट कर दें। चलें जी, अभी हमने मदनी कायदा ऐप ओपन करनी है। ये देख सकते हैं आप। इस ऐप का फ़ायदा है कि अगर आपके पास नेट नहीं होता, एक बार नेट आए तो आप इसे डाउनलोड कर लें, और बाद में नेट नहीं होता तो आप इजीली इसको ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप सफ़र में होते हैं, आपके पास नेट नहीं होता, कोई उस्ताद भी नहीं होता पढ़ाने वाला आपको, तो आप यहाँ से मदनी कायदा से पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कारी से ऑनलाइन कुरान भी सीख सकते हैं। तो अभी हम मदनी कायदा पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास मदनी कायदा ऐप हमने ओपन कर लिया। 3 ऑप्शन आ गया, मदनी कायदा, कारी से ऑनलाइन सीखें, अतियात। तो हमने मदनी कायदा जो है ना मदनी कायदा उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेजेस का ऑप्शन आ गया है, उर्दू इंग्लिश। हमने उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करना चाहें तो आप इंग्लिश को क्लिक कर सकते हैं, फिर इस तरह लिखा आ जाएगा। फिर जब आप ओपन करेंगे तो इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, पर हम यहाँ पर उर्दू को सिलेक्ट करेंगे और उर्दू में ही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उल करीम। चलें अब वीडियो को आगे लेके चलते हैं और आगे से सबक सीखते हैं। अभी हम सीखेंगे हरूफ के मखारिज। तो अभी हम सीखते हैं मखरिज का लगवी मायने। मखरिज का लगवी मायने निकलने की जगह है। इस्तिलाह तजवीद में जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसे मखरिज कहते हैं। मखरिज की तादाद के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। हज़रत इमाम खलील बिन अहमद फ़राहिदी रहमतुल्लाह अलैह और अक्सर इमाम कराम के नज़दीक मखारिज की तादाद 17 है। यानी ये जो मखारिज है ना, ये देख सकते हैं यहाँ लिखा भी हुआ है मखारिज। इन सब की तादाद हज़रत इमाम खलील बिन अहमद फ़रीदी रहमतुल्लाह अलैह और अक्सर इमाम कराम रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 17 है। तो अभी हम पढ़ते हैं। अभी हम मखरिज, ये मखरिज के नाम हैं सारे, और ये हरूफ हैं सारे, और ये इनके अलकाब हैं, लक़ब जिसे कहते हैं ना वो हैं, और यहाँ पर उनका मखरिज है। हम यहाँ पर ये जो है यहाँ पर हम सीखेंगे कि वो कहाँ से अदा होते हैं वो लफ्ज़, और यहाँ पर हम उनका लक़ब सीखेंगे। यहाँ पर हम वही लफ्ज़ सीखेंगे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर यानी वो उनका मखरिज सीखेंगे कि क्या मखरिज है, यानी मखरिज का क्या नाम है। सबसे पहले हम हल्की मखरिज पढ़ते हैं। हल्की मखरिज ये देख सकते हैं आप, ये है हल्की मखरिज, और ये 6 हल्की मखरिज हैं। हमज़ा, हमज़ा ह, आइन ह और गौइन हो। ये जो लफ्ज़ है ना, इसमें मैंने किसी को पुर पढ़ा, किसी को मैंने नरमी के साथ, यानी किसी को मैंने सांस बारीकी से नरमी से अदा किया, किसी में मैंने थोड़ा सा झटका किया, किसी को मैंने पुर पढ़ा। ये वजह इंशाअल्लाह उल करीम आगे जाके हम सीखेंगे। तो आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही दीनी चीज़ें सीखने को हैं। इसी मदनी कायदा जो है ना, ये जो हम तजवीद के साथ जो कुरान पढ़ते हैं ना, ये उसकी पहली सीढ़ी आप इसे कह सकते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो हमज़ा ह, आइन ह और गौइन ह का जो लक़ब है ना वो हरूफ हल्किया है। तो जी मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी हरूफ को अदा करनी है, तो थोड़ी सी इनमें डिसमिस हो रही है। हमज़ा, हमज़ा, हमज़ा ह, इस तरह इनको अदा करते हैं, लेकिन टाइम को देखते हुए टाइम को भी कवर करना है और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखानी है। इस वजह से थोड़ा सा जो है ना मेरे लफ्ज़ जो मिक़दारें हैं उनकी कम अदा हो रही हैं, तो आपने इसका माइंड नहीं करना। इंशाअल्लाह अल करीम जब अभी हम सबक पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं मिक़दारें इंशाअल्लाह अल करीम पूरी अदा करूँगी। तो अभी ये देख सकते हैं हरूफ हल्किया 6 हैं ये। तो अभी हम मखरिज, इनका जो मखारिज है ना वो सीखते हैं। हमज़ा हाँ, इन दोनों का एक ही मखारिज है, यानी ये दोनों एक ही जगह से अदा होते हैं। कौन सी जगह से अदा होते हैं ये हम देख लेते हैं। हलक के नीचे वाला हिस्से से। हलक के हमारे जो है ना 3 हिस्से होते हैं, ये देख सकते हैं आप। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको इन पूरे नक्शे के बारे में बताते जाएंगे। मखारिज, हरूफ का नक्शा, ये दांतों का नाम भी होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाती जाऊँगी। अभी आपको मुश्किल लग रहा है, बाद में आप कहेंगे बहुत ही आसान है। एक दफ़ा आप पढ़ने की ठान लें तो इंशाअल्लाह उल करीम आप कामयाब हो जाएंगे। तो अभी हमने लफ्ज़ देखे हमज़ा ह, आइन ह और गौइन हो, और हमने देखा हमज़ा ह हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। हलक के नीचे हमें कैसे पता चलेगा? हलक के नीचे हलक के 3 हिस्से हैं, ये देख सकते हैं आप। गौइन ह का ऊपर वाला हिस्सा, आइन ह का दरमियान वाला हिस्सा, इसे वसत हल्क भी कहते हैं, और हमज़ा ह का ये हलक है नीचे वाला, सबसे नीचे वाला। ये
یہ حمزہ ہا کا حلق یعنی نیچے والا حلق کا حصہ ہے، یہ درمیان والا، یہ اوپر والا۔ چلیں اب پڑھتے ہیں ہم۔ حمزہ ہا ادا ہوتا ہے یہاں سے، حلق کے نیچے والے حصے سے۔ تو جی اب ہم دیکھتے ہیں عین ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور غین ہا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ چلیں جی آج کے لیے تقریباً اتنے مخارج ٹھیک ہیں، 6 مخارج۔ انشاءاللہ الکریم کل ہم باقی مخارج بھی سیکھیں گے۔ آپ اگر آپ روز ویڈیو دیکھیں گے، یعنی روز ویڈیو دیکھیں گے، روز سیکھیں گے، تو انشاءاللہ الکریم آپ بھی مدی قاعدہ سیکھ جائیں گے۔ چلیں جی ابھی ہم مخارج کو کلوز کرتے ہیں، اب آتے ہیں ہم مدی قاعدے کی طرف، سبق کی طرف۔ سبق نمبر 1 کو ہم سٹارٹ کریں گے آج۔ تو جو سبق پڑھنے سے پہلے جو اوپر لکھی ہوئی ہدایات ہوتی ہیں نا، یعنی جو حروف کے بارے میں ہوتا ہے، وہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، جب بھی آپ لوگ مدی قاعدہ پڑھیں، جو اوپر یہ لکھے ہوتے ہیں نا، یہ اردو الفاظ، یعنی اوپر جو اس کے جو لکھی ہوئی ہیں ہدایات، جسے بھی کہہ سکتے ہیں آپ، وہ ضرور پڑھا کریں۔ اچھا سبق نمبر 1 حروف مفردات۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے یہ دیکھیں الف سے لے کے یا تک۔ میں کلک اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ پھر یہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ الف سے لے کے یا تک جو ہیں یہ حروف تہجی بھی کہتے ہیں، اور عربی میں حروف مفردات بھی کہتے ہیں، عربی میں بھی اردو میں بھی۔ تو ان کی تعداد ہے 29۔ یہ جو الف سے لے کے یا تک آپ انہیں کاؤنٹ پہ کر سکتے ہیں، یہ 29 یعنی 29 ہیں۔ چلیں آگے ہم پڑھتے ہیں۔ حرف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے تے سے ہے تویں زویں وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با تا سا ح خو تو وہ پڑھیں۔ تو یعنی ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان الفاظ کو جیسے ہم پڑھتے ہیں الف بے تے سے جیم چے ہے، اس طرح ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے الف با، ان کے ساتھ بڑیے نہیں ملائیں گے، ہم ان کے ساتھ الف ملا کر پڑھیں گے۔ تو جی آگے ہم چلتے ہیں۔ ان 29 حروف میں سے 7 حروف، یعنی یہ جو حروف تہجی ہے نا، حروف مفردات، کمپلیٹ حروف مفردات 29 ہے نا، ان میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پورے پڑھے جاتے ہیں، یعنی پور یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں خو، صاد، ضاد، تو، وہ، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ یہ ہے خصوصاً سوری غلطی سے بند ہو گیا تھا، خصوصاً۔ آپ بھی پیچھے پڑھتے جائیے تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے۔ یہ ہے خو، صاد، ضاد، تو، وہ، غین، قاف۔ اس کو یہ بھی ہے، اس کا ایک طریقہ، آپ نے اس کو نا ایک یہ رول ہے ایک حروف مستعلیہ کا، اس پہ آپ نے جو اپنے ہونٹ ہیں انہیں گول نہیں کرنا، انہیں آپ نے گول حروف مستعلیہ میں ہم پڑھتے ہیں نا خو، صاد، صاد، یہ ہمارے ہونٹ گول ہو رہے ہیں، گول نہیں کرنا، خو، صاد، اس طرح پڑھنا ہے حروف۔ اگر آپ کے ہونٹ گول ہو جائیں گے تو جیسے فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے، جیسے اسکائپ ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، مدی قاعدہ اسکائپ ٹیسٹ، اس میں آپ کا جو ہے بہت غلطیاں نکلیں گی اور آپ اس میں یعنی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اسی لیے ہم آپ کو بالکل درست طریقہ بتا رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو حروف مستعلیہ کا ہم نے مجموعہ بھی سیکھ لیا۔ اب ہم سیکھیں گے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ آپ میرے پیچھے ادا کریں، با، فا، میم، واو۔ آپ نے غور کیا، با ہونٹ لگ رہے ہیں، فا میں بھی ہونٹ لگ رہے ہیں، فا، میم، واو، یہ تمام حروف ہونٹوں سے ادا ہو رہے ہیں۔ ان میں دانتوں کا، حلق کا یہ زیادہ کنیکشن نہیں ہے۔ فا میں صرف دانتوں کا کنیکشن ہے، وہ بھی انشاءاللہ اور کریم جب ہم آگے مخارج سیکھیں گے اس میں ہم پڑھیں گے۔ تو اب ہم نے سیکھا یہ جو با، فا، میم ہے، یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں، اور یہ 4 ہیں۔ اچھا، ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ جیسے ہم نے سیکھا خو، صاد، پور پڑھنے کے لیے ہم ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، لیکن ہمیں ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، کیونکہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف صرف 4 ہیں، انہی پہ ہم نے ہونٹوں کا استعمال کرنا ہے، باقیوں پر نہیں کرنا۔
امید ہے آپ کو سب سمجھ آ رہی ہوگی ان 3 حروف. اچھا اب ہم آگے سیکھتے ہیں حروف صفیریہ, سیٹی والے حروف. ان 3 حروف زا, سین, صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز تیز, سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے. اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں. ان حروف کو حروف صفیریہ کہتے ہیں یعنی سیٹی والے حروف. چلیں جی آج کے لیے سوالات بھی کافی ہیں. تختی نمبر 1 کے ہم نے تمام سوالات سیکھ لیے, ویڈیو بھی لمبی ہوتی جا رہی ہے. چلیں اب ہم سبق پڑھتے ہیں انشاءاللہ الکریم. جلدی سے اپنے سبق پہ آتے ہیں اور سبق کو پڑھتے ہیں. چلیں جی پڑھتے ہیں. قاری یعنی ہم اس کو کلک کریں گے نا اور وہ پڑھائیں گے اور ہم بھی انشاءاللہ الکریم ان کے پیچھے پڑھیں گے. الف, با, چلیں آگے کلک کرتے ہیں. تا, آپ نے بھی پیچھے پڑھتے جانا ہے, اسی سے ہی ہمیں سبق صحیح سے یاد ہوگا اور آپ نے اس کی جو پریکٹس ہے نا وہ بھی کرتی جانی ہے. سا, آپ نے دیکھا اس میں انہوں نے سا نہیں پڑھا, سا پڑھا. کیونکہ اس پہ ہم نے یہ حروف صفیریہ نہیں, ہم نے سا نہیں پڑھنا, سیٹی نہیں نکلنی چاہیے. اس میں ہم نے زبان کو دانتوں کے درمیان میں رکھنا ہے. آپ اپنی زبان کو ایک دفعہ پکڑ لیں. جب آپ زبان کو پکڑیں اور سا ادا کریں, جیسے میں نے پکڑ لیا اپنی زبان, سا, سیٹی نہیں آئے. پورا لفظ سا ادا کرنا ہے لیکن سیٹی نہیں آئی چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. اب میں دانتوں کے درمیان اپنی زبان کو رکھنا ہے, سا سا ایسے. انشاءاللہ الکریم آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. آگے ہم پڑھتے ہیں جیم. تو آپ نے دیکھا اس کو ہم نے بہت لمبا کیا. کیوں لمبا کیا انشاءاللہ الکریم تختی نمبر 17 میں چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں ہم نے اس کو لمبا کیا. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی انشاءاللہ الکریم. تختی نمبر 17 میں ہم جب پہنچیں گے انشاءاللہ تب ہم سیکھیں گے. آج ہم پوری تختی انشاءاللہ الکریم سیکھ لیں گے. ہا کو ادا کرنے کی یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اس میں اپنی یعنی نرمی کے ساتھ پڑھنا, سانس کو یعنی نکالنا ہے. جیسے آپ نے نا اندر ہوا جمع اپنا سانس لیں, یعنی بہت جیسے کہتے ہیں نا کھل کے سانس لو, اندر کو سانس جمع کریں, ہوا جمع کریں. ہا جب آپ کریں گے نا ایسے پھر آپ کا ہا بہت اچھا ادا ہوگا. جیسے ہا, 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 اس کی آپ پریکٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم, یہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گا. اگلے لفظ پہ چلتے ہیں. ہو, دال, 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 ذال. آپ نے دیکھا اس پہ بھی انہوں نے زبان نہیں لگی. کیوں؟ کیونکہ یہ حروف صفیریہ یہ بھی نہیں ہے. حروف صفیریہ صرف زا, سین اور صاد ہیں. انہیں پہ صرف ہم سیٹی یعنی اپنی سیٹی والی آواز نکالیں گے. باقیوں پہ ہم نے سیٹی والی آواز نہیں نکالیں. جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, اب ہم نے زال کو تو ویسے پڑھتے ہیں زال, یہ دیکھیں سیٹی ہو رہی ہے نا, سا میں بھی سیٹی ہو رہی ہے, تو ہم نے سیٹی نہیں, جو سیٹی کا ہے نا وہ نہیں مظاہرہ کرنا. سیٹی نہیں, سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے, نہیں نکلنی چاہیے. تو اس لیے ہم زال کو بھی اگر آپ سے ابھی نہیں ادا ہو رہا تو آپ زبان کو پکڑ کے ادا کریں. زبان کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیں اور پھر آپ پڑھیں سا. پھر انشاءاللہ الکریم آپ کی آواز جو ہے نا سیٹی کی آواز وہ نہیں نکلے گی انشاءاللہ الکریم. ویسے ہی بالکل زال کو پڑھنا ہے, زال. آگے چلتے ہیں. را, زا, زا, سین. آپ نے دیکھا زا اور سین ان دونوں حروف میں انہوں نے سیٹی یعنی سیٹی کی آواز ان کی نکلی. اور بالکل ہم بھی ایسے کریں گے, زا, سین. کیونکہ یہ حروف صفیریہ ہیں, سیٹی والے حروف, ان میں سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے. آپ کی اگر نہیں نکلی تو آپ ایسے کریں, یعنی اس طرح آپ کوشش کریں گے نا تو انشاءاللہ الکریم آپ کی یہ حروف صفیریہ کی آواز نکل آئیں گی. اور جو سا اور زال ہے اس کی بھی آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ الکریم جو آپ کی سیٹی کی آواز ہے وہ نہیں نکلے گی. تو آگے چلتے ہیں ہم.
شین شین صاد صاد. ان میں آگے انہوں نے کلکلا کیا. کلکلا یعنی اد کیا نا انہوں نے. تو اد کرنے کی وجہ کیا تھی یہ بھی انشاءاللہ الکریم ہم آگے جب چلیں گے تو سیکھیں گے انشاءاللہ الکریم. 12ویں تختی میں 13ویں تختی میں ہم یہ سیکھیں گے. یہ ابھی آپ کو تو تھوڑی سمجھ نہیں آئے گی انشاءاللہ الکریم لمبا کرنے کی وجہ اور یہ سود پڑھنے کی وجہ. تو آپ نے ابھی پڑھنا ہے ایسے ہی انشاءاللہ الکریم. آگے چل کے ہم یہ بھی سیکھیں گے ہم نے ان پہ کیوں کلکلا کی. کلکلا کہتے ہیں اد اج اب ایسے اسے کلکلا کہتے ہیں. جو آواز لوٹتی ہوئی آئے اسے کلکلا کہتے ہیں. تو آپ نے ابھی فی الحال اس کو ایسے ہی پڑھنا سود دود. پھر آگے چل کے انشاءاللہ الکریم باقی سبق بھی سیکھیں گے. ضاد عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا. دیکھیں اب انہوں نے پڑھا ہاں اور واو. واو پہ آپ نے جو اپنے منہ کو ہے نا گول کر لینا. واو الف چل گیا تھا. اچھا واو پہ اپنے آپ نے ہونٹوں کو گول کر لینا ہے اور لمبا کرنا ہے. واو ہم پڑھتے ہیں واو واو ایسے نہیں پڑھنا. ہم نے پڑھنا وا. پہلے آپ نے وا کو آواز کو سیدھا لے کے جانا واو. بعد میں پھر آپ نے اس کو ہونٹوں کو گول کر لینا ہے. شروع سے آپ نے یعنی ہونٹوں کو گول رکھنا ہے لیکن پہلے ہم نے پڑھنا وا بعد میں کرنا او. واو اور ہا. اس کو ہم نے اس والے ہا کی طرح نہیں پڑھنا. اس کو ہم نے پڑھنا ہے ہا. اس میں اپنی اپنی آواز کو ہارڈ رکھنا ہے ہا. اور یہ والے ہا کو ہم نے ایسے کرنا جیسے ہم کہتے ہیں ہاں. یہ کیا ہو گیا جیسے ویسے ہی ہم نے بالکل اس ہا کو اپنے رکھنا ہے اور آواز اسی طرح آنی چاہیے. یہ طریقہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اسی سے ٹرائی کر لیں اور آپ کو انشاءاللہ الکریم آ جائے گا. اب ہم چلتے ہیں آگے. حمزہ حمزہ آپ نے دیکھا انہوں نے پڑھا حمزہ. حمزہ نہیں پڑھا. حمزہ نہیں پڑھا کسی اور طریقے سے نہیں پڑھا. اس کو بھی انہوں نے تھوڑا سا سختی کے ساتھ پڑھا. کیوں؟ کیونکہ شروع میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہا ہے. یہ والا یہ والا ہا ہے شروع میں بھی اور آخر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں حمزہ آخر میں بھی یہی والا ہا ہے. تو اسی لیے اس ہا کو تو ہم ایسے پڑھتے ہیں ہا. تو اسی طرح اس کی آواز ویسے ہی نکالیے حمزہ. آگے چلتے ہیں یا. تو جی ابھی ہم نے اپنا مدی قاعدہ کا سبق کمپلیٹ کر لیا. آج ہم نے پہلی تختی سیکھی. تو امید ہے آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سیکھی ہوگی. اگر آپ کو کوئی مشکل وغیرہ ہوئی ہو تو آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے. میں اس پہ بھی یعنی اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے. اب آپ نے ویڈیو روز کے روز دیکھنی ہے تاکہ آپ بھی قرآن سیکھیں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اسے شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن سیکھیں. اور یہ سیکھنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو یہ صدقہ جاریہ. یہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کمائیں. اور صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے جو جس کا ثواب ملتا جائے جاری رہے. تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں. کمنٹ اچھے کیجیے گا. جو بات آپ کو نہ سمجھ آئی ہو اس کے لیے کمنٹ کیجیے گا. اور اگر آپ کو کوئی سمجھنے میں مشکل ہوئی ہو تو آپ کمنٹ کر دیجیے گا. اور اگر کوئی آپ نے رسالہ الحمدللہ ہمارے پاس تمام رسالے ہیں. اگر رسالوں کا سبق رسالے سننے ہو آپ نے کوئی دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت کی طرف سے پیش کردہ کوئی رسالے سننے ہو تو آپ کمنٹ کیجیے گا. انشاءاللہ الکریم ہم آپ کی وہ فرمائش بھی پوری کریں گے. اور اگر آپ کو کسی چیز کی ویڈیو ٹاپک پہ بات کرنی ہے یعنی بات
अगर आपने और किसी टॉपिक पे बात करनी है, रिलेटेड बात करनी है टॉपिक के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह करीम हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगली वीडियो को तो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो में बहुत ही अहम चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह करीम। और अगर आपने कमेंट किए तो हम आपको ये प्रेयर ऐप नात कलेक्शन ये ऐप का भी विज़िट कराएंगे इंशाल्लाह करीम। और ये भी दावत इस्लामी की ऐप्स हैं। तो ये जो मदी कायदा ऐप है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे प्ले स्टोर से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।